الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. محترم بھائیوں، اس سے پہلے دو نشستیں دو مرتبہ اس موضوع پہ گفتگو سلسلے وار کر چکے ہیں کہ اللہ کے ہماری جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے گھروں کی اصلاح کے حوالے سے لگائی ہے، کس طرح سے ہم عملی اقدامات کیا ہوں کہ ہم اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے گھروں کو جائے سکون بنایا، سکون کی جگہ میں اللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، سکونت کی جگہ بنایا. اور اتنی چیزیں ہماری گھروں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ وہی ہے، اور جہاں پہ ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، گھر والے بچے ہوتے ہیں، ظاہر ہے خواتین کے لیے سرپوشی کی جگہ وہی ہے. بہت سی اس میں گھر جو ہے ایک ایسی نعمت ہے جس کی یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو قدر ہونی چاہیے. تو یہ جو گھر ہے کس طریقے سے وہ گھر ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ایک اچھا مسلمان گھر کس طریقے سے ہم اپنے گھروں کو بنا سکتے ہیں. تو ایک تو عام اس حوالے سے ہدایات ہیں اسلام کی، لیکن جو زیادہ جس پہ بات کا گفتگو کا مرکز یہ تھا کہ عملی اقدامات انہی آیات حدیث کی روشنی میں، انہی ہدایات کی روشنی میں عملی طور پہ کیا اقدامات کرنا ضروری ہیں یا کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہمارا گھر ایک صالح گھر بن جائے، وہ گھر جو کہ اسلام کو مطلوب ہے. یہ موضوع یقیناً میرے سے بھی، آپ سے بھی، ہر ایک سے متعلق ہے. یعنی اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو جو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے گھر کی اصلاح کرنا، اس کو صحیح طرح اللہ کی ہدایت کے مطابق لے کے گھر کو چلنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو وہ ذمہ داری کیسے پوری کریں گے اسی پہ، تاکہ اپنے آپ کو بھی اور سب کو یاد دہانی ہو، اسی سلسلے کی یہ تیسری نشست ہے. ہم نے کئی عنوانات کے تحت پہلے بات کی ہے. یہ کل جو اس میں 40 نصیحتیں ہیں تو اس میں سے 17 گزر چکی ہیں. چند ایک نصیحتیں بہت اختصار کے ساتھ بیان میں رکھیں گے، کیونکہ یہاں مراد اصل میں ایک موضوع کا احاطہ مراد ہے، ورنہ اس میں کئی ایسے موضوعات ہیں جس پہ بہت تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک قدر مختصر تفصیل کے ساتھ اس موضوع کا احاطہ بقدر استطاعت وہ مطلوب ہے. تو اس گھروں میں جو اجتماعات کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی، یعنی آخری جو عنوان جس کے تحت بات شروع ہوئی، اس میں ایک اور جو نصیحت جو کل میں نصیحتوں میں جس کا نصیحت نمبر 18 بنتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وسیلہ، گھر کی اصلاح کا وسیلہ یا طریقہ، جو اس کے حساب سے ایک آئٹم یا پوائنٹ نمبر 18 ہے، وہ یہ کہ سونے جاگنے کے اور کھانے پینے کے اوقات کی جو تنظیم سازی ہے. بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جیسے ہوٹل ہے، ہر بندہ آئے گا اپنا، اس کو پتہ ہے جا کے اس نے کھانا نکالنا، گرم کرنا، یا گرم کیا ہوا رکھا ہوگا، اس نے کھانا کھانا ہے، اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو، اور اپنا اس کا سونے کا ٹائم ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ان کا ایک کوئی روٹین میں شامل نہیں ہوتا، جیسے ہوٹل میں ہوتا ہے، ہر ایک اپنا کمرہ ہے، آتے ہیں ہوٹل میں جیسے چلتا ہے. اس طریقے بعض گھر جو ہیں اس طریقے سے دیکھنے میں لگنے لگتے ہیں، لگتا ہے کہ ہوٹل ہے، اور کم ہی ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے. یعنی بعض بچے جب اس کا دل چاہا اس نے کھا لیا، جب چاہا اس نے مثلا سو لیا، تو اور جو چاہ رہا ہے وہ رات کو بھی جاگ رہا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے. ایک کھانا پچھلے کا اگلا ناشتہ چل رہا ہے، اگلے کا وہ دوپہر کا کھانا چل رہا ہے، اور ایک کا کچھ اور چل رہا ہے. یعنی ہر وقت وہ لگتا ہے کہ کھانے سے ہی وہ فارغ نہیں ہوتے، گھر میں جو ہے وہی چلتا رہتا ہے. اس طریقے سے آپس کے جو رابطے ہیں، آپس کے تعلقات، وہ بھی بڑے بری طرح متاثر ہوتے ہیں، اور محنتیں ضائع ہوتی ہیں، اوقات برباد ہوتے ہیں اس طریقے سے، اور نظم و ضبط کا احساس بھی، وہ جو احساس ہے وہ بھی کم ختم ہوتا ہے. ہاں، عذر والے لوگ جو ضرور موجود ہیں، ایسے لوگ ہیں مثلا اسٹوڈنٹس ہیں، اب کوئی چھوٹی کلاس میں پڑھتا ہے، ایک بڑی ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، یا کوئی کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ان کے کسی کا کوئی اوقات ہے، کوئی کسی کا دوسرا وقت ہے. ایک ہے جو کہ کوئی کمرشل جگہ پہ کام کرتا ہے، شاپس ہیں، ان کے اپنے ٹائمنگز ہیں، آفس کے اپنے ٹائمنگ ہیں، کوئی بندہ شفٹ میں کام کرتا ہے. اس طرح کے یقیناً یہ ایک
حالات موجود ہیں، لیکن ہمیشہ یہ حالات نہیں ہوتے. یعنی ان حالات کے پیش نظر وہ آپ 100% ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک قاعدہ اپلائی کر سکیں. یہ اپنی جگہ ایک ایکسیپشن ضرور رہیں گی، لیکن ہمیشہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. جہاں پہ ممکن ہو وہاں پہ آپ کو ایک نظم و ضبط ضرور قائم کرنا چاہیے ممکنہ حدود میں. ایک فیملی کا اکٹھے بیٹھنا کھانے کی میز پہ اور اس جو موقع کو استعمال کرنا کہ آپس کے حالات جانے جائیں اور جو مختلف امور پہ تبادلہ خیال ہو، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. تو گھر کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ کب گھر آنا ہے، خاص طور پہ یعنی جو باقی گھر والے ہیں، بچوں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، کس وقت گھر آنا ہے، کس وقت کھانا کھانا ہے، ان چیزوں کا ایک اوقات جو ان کا متعین ہونا چاہیے. اس طرح گھر سے نکلنے میں بھی ان کو پتا ہوگا نکلنا، اجازت لے کے جانا. خاص طور پہ جو بچے یعنی چھوٹے بچے، ان میں تو اور زیادہ ضروری ہے یہ پابندی کروانا. اور اس کی عملی صورت گھروں کے حساب سے آپ مزید جو ہے وہ خود ہم دیکھ سکتے ہیں. اگلی بات جس میں قدر تفصیل سے بات کریں گے وہ عورت کا، یہ نمبر 19 ہے، عورت کا گھر کے باہر کام کرنا. اسلام کے جو احکام ہیں وہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. اسلام کا صرف ایک حکم لے کے اس کو زندگی میں نافذ نہیں کیا جاتا. جب تک آپ یعنی پورا جو نظام زندگی ہے اس کو اخذ کریں گے تو جو ایک حکم ہے وہ دوسرے کی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اسلام کے پورا اللہ تعالیٰ نے جو نظام زندگی ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں پر عورتوں کو یہ حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم عورتیں گھر میں قرار پکڑو، ٹک کے رہو. تو وہاں پہ دوسری طرف اللہ نے حکم دیا ہے اس کے باپ کو یا اس کے بھائی کو کہ یعنی باپ کو یا شوہر کو شادی کے بعد کہ اس پہ لازم ہے، اس پہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ خرچ کرے. تو یہ نہیں کہ اس کو گھر بٹھا دیا اور بارش چھوڑ دیا، نہیں، دوسرے بندے کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ خرچ کرے. اسلام میں اصل یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ عورت باہر نکل کے کام نہیں کرے گی سوائے کہ ضرورت ہو. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا وہ دو لڑکیوں کو جو کہ پانی پلا رہی تھیں اپنے جانوروں کو، پانی پلانے کے لیے کھڑی ہوئی تھیں، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ دو نیک بندے کی جو دو بیٹیاں تھیں اپنی بکریوں کو وہاں سے یعنی سنبھال رہی تھیں اور انتظار کر رہی تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما خطبکما، قال ما خطبکما، تم دونوں کی کیا بات ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ان دونوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلاتی حتیٰ کہ یہ چرواہے یہاں سے چلے نہ جائیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارے باپ بوڑھے آدمی ہیں. تو آپ دیکھیں انہوں نے اپنا عذر ساتھ ہی بیان کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا ہم کیوں کھڑی ہیں، پانی پلانا ہے، انتظار کر رہی ہیں، ہم پانی نہیں پلاتی. اختلاط ہم ایسے نہیں مردوں کے اندر گھس کے پانی نہیں پلا سکتے. یہ سب مرد چرواہے چلے جائیں گے، پھر ہم یہاں پہ ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے. لیکن ساتھ اپنا عذر بیان کیا کہ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے جو باپ ہیں وہ بوڑھے آدمی ہیں. تو یہ ان کے دونوں کا جو عذر تھا کہ کیوں وہ اپنی بکریوں کو عورت ہونے کے باوجود پانی پلانے کے لیے نکلی ہیں، کیونکہ جو ان کا ولی امر ہے وہ کام نہیں کر سکتا بڑھاپے کی وجہ سے. اور اس لیے میں نظر آتا ہے آگے جا کے جیسے ان کے موقع نظر آیا کہ وہ اس سے جان چھڑا سکتی ہیں، جیسے ہی مناسب موقع نظر آیا انہوں نے فوراً اس کی کوشش کی. یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان ان کو آپ مزدوری پہ رکھ لیں. جب نظر آیا موسیٰ علیہ السلام ایک اچھے بندے نظر آئے ہیں تو فوراً انہوں نے اس کی طرف دھیان تھا کہ اب اصلی مسئلہ ہمارا کام نہیں ہے، مزدوری کے تحت کر رہی ہیں. تو انہوں نے اپنے باپ سے کو مشورہ دیا کہ ابا جان ان کو مزدوری پہ رکھ لیں. یہ بہترین شخص جس کو آپ مزدوری پہ رکھیں گے یا مزدوری پہ رکھا ہوا ہے جو کہ قوی امین، مضبوط بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. تو آپ نے دیکھیں کہ اس عورت نے اپنی عبارت سے صاف اس رغبت کا اظہار کیا کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ گھر سے نکلے اور باقیوں کے ساتھ مل کے تو یعنی یہ کام کرے جو کہ اصل میں مردوں کا کام ہے. یہ تو بھائی اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں نا. یہ ہوا کیا معاشرے میں اس وقت صورتحال نظر آتی ہے، جب کافروں کو
کافر معاشروں میں یہ ضرورت پڑی کہ عورتیں نکلیں کام کریں. ایک طرف تو وہ جو جنگیں ہوئیں، پہلی دوسری عالمی جنگیں، جس کے بعد کہ مردوں کی شدید قلت ہو گئی اور کتنے بڑی تعداد میں معذور اور اپاہج اور ہو گئے. اس نقص کو پورا کرنے کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے، معاشرے کی تعمیر نو کے لیے جو برباد ہو گئے تھے یعنی ان جنگوں میں، اس کے لیے ان کو ایک طرف وہ ضرورت پڑی کہ عورت اس وقت خاص حالات میں نکلے کام کرے. ایک تو وہ بات تھی. اور دوسری طرف جو یہودیوں کی پلاننگ، ان کی جو سوچ، اسٹریٹجی کہ عورتوں کو نکالا جائے گھر سے اور اس کو خراب کیا جائے اور عورت کے ذریعے سے معاشرے کو خراب کیا جائے، اور اس کی وہ سوچ سمجھ کے پلاننگ وہ یعنی معاشرے میں اس کو پھیلانا چاہتے تھے، وہ بھی اسی ساتھ ساتھ وہ بھی تھی. تو جس کی وجہ سے یہ جو پھر عورت کے کام کے لیے نکلنے کا جو مسئلہ ہے یہ معاشروں میں سرایت کر گیا، آگے تیزی کے ساتھ وہ پھیل گیا. ہمارے ہاں مسلم معاشروں میں اس طریقے سے وہ اس کا کوئی موٹیو نہیں ہے جیسا کہ کافر معاشروں میں ہوتا ہے. ایک مسلمان جو مرد ہے یا مسلمان جو فرد ہے وہ اپنی عورتوں کی حفاظت کرتا ہے، ان پہ خرچ کرتا ہے. لیکن جو آزادی نسواں کی جو تحریک ہے بہت زور پکڑ گئی، اور حتیٰ کہ اس میں یہ بھی مطالبہ ہوا کہ عورت کو باہر بھیجا جائے، عورت کو پڑھنے کے لیے ادھر ادھر باہر بھیجنا ضروری ہے. اور پھر اب اس نے پڑھ لی ہے، اتنے سرٹیفکیٹس ڈگریاں لے لی ہیں، ضائع چلی جائیں گی، کام بھی کرے، ضرورت ہے نہیں ہے. دوسرے سیناریو سے وہ اس کو یعنی دوسرے طریقے سے اس کو لے کے چلتے ہیں تاکہ اس کی جو ساری پڑھائی ہے ضائع نہ چلی جائے، اس کو کام بھی کرنا. اس طریقے سے آگے آگے لے کے اس کو یعنی چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. ورنہ اسلامی معاشروں میں اصل میں اس قدر ضرورت ہرگز نہیں ہے جس طریقے سے جس قدر اس وقت یہ پھیل چکی ہے بات، جس قدر وسیع پیمانے پہ جیسے نظر آنے لگی ہے چیز، عورت کا نکل کے کام کرنا باہر، ہرگز اس قدر ضرورت نہیں ہے. جو اسلام کی جو یعنی تعلیمات ہیں اس سے یہ انحراف کی ایک صورت ہمیں نظر آتی ہیں. اور ایسے ایک ہی جاب ہوگی، مرد لڑکے وہ امپلائمنٹ ان کو مسئلہ ہے، نوکری نہیں مل رہی، لڑکیوں کے لیے کھلا ہے، وہاں لڑکیوں آئیں اور ان کو فٹافٹ وہاں پہ اسی جگہ پہ ان کو مل جائے گی، لڑکے کو نہیں ملے گی. اس طرح کے حالات آپ جانتے ہیں نظر آتے ہیں. اور یہاں جو ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ بھی اس قدر اس وسیع پیمانے پہ جس پیمانے پہ اس وقت موجود ہے، یہ اس لیے کہ مراد یہ نہیں کہ بالکل اس کو صفر کر دیا جائے. یعنی معاشرے میں ایک طبقے کو یہ ضرورت وہاں پہ موجود ہے کہ عورت نکلے کام کرے، یہ اس چیز کی ضرورت بھی یقیناً موجود ہے. بعض جو جگہیں ہیں جیسے تعلیم کا میدان ہے، یعنی لڑکیوں کی عورتوں کی تعلیم ہے، یا نرسنگ ہے، یا اسی طرح جو میڈیکل لائن میں بھی یعنی لیڈی ڈاکٹر، اس کی جو ضرورت ہے یقیناً وہ معاشرے کی ضرورت پوری کرتی ہیں. لیکن بعض عورتیں یا ایک تعداد میں عورتیں جو نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے وہ بغیر ضرورت کے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو اتنی معمولی تنخواہ پہ اجرت پہ کہ وہ یعنی ناقابل بیان ہوتی ہے، لیکن وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ نہیں، اس کو اصلی جگہ ہی نکلنا ہے. یہاں گھر میں بیٹھے وہ کیا گھر میں بیٹھ کے اسے نکلنا ہے، کام کرنا ہے، تو چاہے وہ بہت تھوڑی اس کو اجرت مل رہی ہو تب بھی نکلتی ہے، وہ کام کرتی ہے، چاہے اس کو اس کی ضرورت نہیں بھی ہے، اور چاہے وہ جو جگہ جہاں کام کر رہی ہے اور جو کام بذات خود کام کر رہی ہے اس کی نیچر اس سے مطابقت نہیں بھی رکھتی. اس وجہ سے اس قدر بڑے فتنے یعنی پیدا ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالی حافظ ہے. تو ایک بنیادی فرق جو اسلامی تصور میں اور جو دوسری علمانی تصور میں سیکولر سوچ، اس میں یہ کہ اسلام میں جو عورت کا نکلے کام کرنا ہے، اس حوالے سے اصل یہ ہے، بنیاد قاعدہ یہ وقرن فی بیوتکن، گھروں میں قرار پکڑنا ہے، ٹک کے رہنا. وہاں پہ دوسری طرف سیکولر ان کے ہاں اصل قاعدہ یہ کلی یہ کہ اس نے نکلنا ہے. تو اور اسلام میں کہ ہاں ضرورت ہو اذن لکن ان تخرجن فی حوائجکن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم عورتوں کو اجازت دے دی گئی کہ تم اپنی ضرورتوں کے لیے گھر سے نکل سکتے ہو. تو گھر میں قرار پکڑنا ضرورت ہو تو نکل سکتی ہیں. دوسری جگہ جو سیکولر سوچ ہے، جو غلط سوچ ہے، اس میں نہیں، اس نے نکلنا ہے، ضرورت کو نہیں دیکھنا، ضرورت ہے تو نکلے، نہیں، یہ چیز نہیں ہے. گھر میں قرار پکڑنا ہے تو ویسے ہی ختم.
اسے نکلنا ہے ضرورت ہو کہ نہ ہو، یہ بذات خود یہی ایک مطالبہ ہے کہ عورت کی جگہ ہی جیسے مرد نکلنا ہے اس لیے وہ بھی نکلے، وہ بھی کام کاج کرے اور معاشرے میں اپنا نام نہاد جو حصہ ڈالیں. اس حوالے سے بھائیو بعض دفعہ جیسی ضرورتیں جس طرح کی ہوتی ہیں، مثلا اس طرح کے کیسز یقیناً ہوتے ہیں کہ بھی شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، عورت نے ہی اپنے بچوں کا یعنی کفالت کرنی ہے، تو اس کی ضرورت ہے نکل کے کام کرے گی، کمائے گی، بچوں میں اس نے خرچ کرنا ہے، یا اس کا باپ ہے بوڑھا ہو گیا، وہ کما نہیں سکتا، اس پہ خرچ نہیں کر سکتا. اس طرح کی ضرورتیں یقیناً رہتی ہیں. اور ایک ضرورت آج کل بھی بن گئی کہ بعض معاشرے جو کہ اسلامی بنیادوں پہ قائم نہیں ہیں، یعنی وہاں پہ ایک بندہ کماتا ہے تو کمالیات نہیں بلکہ جو اساسیات ہیں، ضروریات، ان کو پورا کرنا بھی بہت دشوار ہو گیا ایک بندے کی صرف شوہر کی کمائی سے. تو ایسی صورت میں بعض دفعہ یعنی ایک مناسب طرح سے رہنے کے لیے ضرورت بن گئی ہے کہ عورت وہاں سے نکلے اور کام کرے اور یعنی گھر کو چلانے میں شوہر کا ہاتھ بٹائے. اور ایسے ان معاشروں میں جب تک وہ کہیں کام نہ کرتی ہو اس سے شادی بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ سسٹم ہی ایسا پورا، جب تک وہ کام نہیں کرے گی گھر کا نظام چلنا ہی ایک مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی ضرورت، یہ بھی ایک ضروریات اس طرح ایسی ہیں. یعنی آدمی بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ عقد نکاح میں، نکاح نامہ جو اس میں شرط میں لکھا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کام کرے گی. خلاصہ وہی یہ کہ عورت کا کام کرنا ممکن ہے کہ حاجت کے لیے ہو، ضرورت کے لیے ہو، یا کسی اسلامی ہدف کے لیے، جیسے تعلیم کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، دعوت اللہ کے لیے، یا بعض دفعہ اپنے نفس کی بھی ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ عورت جس کے بچے نہیں ہیں، اب شوہر صبح کو جاتا ہے رات کو آتا ہے، اس کو اپنے آپ کو کھوانے کے لیے بھی یعنی ایک کوئی وے آؤٹ، کوئی اور طریقہ اس کو چاہیے ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ضرورت بن جاتی ہے کہ وہ نکلے اور ایک مناسب اپنے کوئی مصروفیت ڈھونڈنے کے لیے کوئی کام کرے، یعنی اور کمائی کی وجہ سے نہیں، چاہے وہ اس سے مستغنی بھی ہے لیکن اپنے آپ کو ایک مصروف کرنے کے لیے بھی. تو ایسی ضروریات یقیناً موجود ہیں. جب عورت گھر سے نکلتی ہے اس کی منفی کیا اثرات ہوتے ہیں؟ نمبر 1، بہت سے منکرات جو کہ دیکھنے میں آتی ہیں، جیسے مرد و زن کا اختلاط ہے اور آپس میں تعارف ہے، حرام خلوت ہے اور زینت کا اظہار ہے اجنبی مردوں کے سامنے. اور بعض دفعہ یہی نکلنا جو نکلتی ہے وہ کام کرنے کے لیے، اور بعض دفعہ ایسے آگے بات چلتی ہے کہ یعنی بدکاری تک بات جا پہنچتی ہے. آپ جانتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں. نمبر 2 یہ کہ شوہر کو اس کے حقوق مکمل طور پہ ادا یعنی اس کو نہیں دیے جاتے، اس کی حق تلفی بھی بعض دفعہ عورت کے نکلنے کی وجہ سے دیکھنے میں آتی ہے. گھر اگنور ہوتا ہے، جو بچے ہیں ان کے حقوق صحیح طرح ادا نہیں ہو سکتے. تو یہ اصل میں موضوع سے متعلق یہ پوائنٹ براہ راست یہی متعلق ہے کہ گھروں کی اصلاح کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ عورت کا گھر میں قرار پکڑنا. وہ گھر جہاں پہ کہ عورت بھی اس طرح سارا دن باہر گزارتی ہے کمانے کے لیے، گھر میں چاہے اس کی وجہ سے 100 گنا زیادہ فیسلٹی زیادہ ہیں، لیکن خود عورت کا، ماں کا گھر پہ موجود ہونا گھر کی اصلاح کے لیے بہت اہم چیز ہے. جب وہ ہر وقت بچوں کے ساتھ ہے، تربیت کر رہی ہے، ہر لحاظ سے دیکھ رہی ہے، نہایت اہم ان کے لیے گھر کی اصلاح کے لیے یعنی اہم چیز ہے. تو یہ اصلاح بیت میں اس چیز کا اہم کردار ہے کہ جب تک ضرورت نہ ہو عورت گھر میں قرار پکڑے. تیسرا نقصان یہ کہ مرد کا جو قوام ہونا ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، جو مرد کا قوام ہونا ہے، اس کا احساس عورت میں بسا اوقات کم ہوتا ہے کہ جبکہ وہ خود کما رہی ہوتی ہیں. یعنی بعض دفعہ وہ عورتیں جن کو کہ بڑی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں کہ اور جتنے مرد کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں یا ڈگری ہیں اس سے زیادہ وہ پڑھی لکھی ہے، اور یہ بذات خود کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مقصد اس کو اس سے ڈسکس کرنا نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، یعنی شاید تربیت کی کمی کی وجہ سے یا معاشرہ کہ وہ زیادہ پڑھ جانے کی وجہ سے، اور ممکن ہے کہ اس کی کمائی جو ہے مرد کی تنخواہ سے زیادہ ہو، تو جو مرد کا خرچ کرنے کی وجہ سے قوام میں جو ایک معنی یعنی شامل ہے کہ اس کو مرد کی جو ضرورت محسوس ہوتی ہے نان نفقے کے لیے بھی، اس لحاظ سے اپنے آپ کو مستغنی محسوس کرتی ہے، مستغنی بے نیاز محسوس کرتی ہے کہ اس کو اس کے خرچے کی، اس کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا آگے نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کی اطاعت میں، اس کے جو احترام ہے، رسپیکٹ ہے، اس میں بھی کمی آنے لگ جاتی ہے.
تو عورت اس وجہ سے جو یعنی مرد کی جو قوامیت ہے، قوام ہونا، اس کا یہ احساس اس کے اندر کم ہو جاتا ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میں بھی اسی طرح میں بھی وہی کام کر رہی ہوں، میں بھی جا رہی ہوں، سب کچھ یعنی کھپ رہی ہوں. تو جس سے کہ گھر کا جو بیلنس ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا وہ خراب ہوتا ہے، اور گھر کی اصلاح میں یقیناً چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اور عورت جو کام کرتی ہے اس پہ نان نفقے کے بھی اپنے مشکلات ہیں، اور جو بھی اسی طرح بھائیو جو اس میں ایک اور نقصان ہوتا ہے، اس کے جو فزیکل جو ایگزاسٹ رہتی ہے عورت، اور یعنی کھپنا تھکنا ظاہر اس کی وجہ سے اس کا، اور تناؤ دباؤ پریشر جو باہر بیرونی معاشرے کا ہوتا ہے، جب وہ جا کے کام کرتی ہے، جیسے مرد جا کے ان چیزوں کا شکار ہوتا ہے تو عورت بھی پھر شکار ہونے لگ جاتی ہے، اور جو کہ عورت کی نیچر سے یقیناً یہ چیزیں مطابقت نہیں رکھتی. بہرحال اس حوالے سے ضروری ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اور شریعت کے ترازو میں اس مسئلے کو تولا جائے، ان حالات کو جانا جائے کہ کب عورت کے لیے جائز ہے، مناسب ہے نکلنا، اور نکلے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کہاں پہ جا کے کیسا کام، کیسی جگہ پہ کام اس کو کرنا چاہیے جب ضرورت کے تحت نکلے، اور کون سی ایسی حالتیں ہیں جس میں کہ اس کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے. اور ہمیں صرف دنیا کی طلب وہ اندھا نہ کر دے کہ اس چیز سے جو کہ جس میں اصل میں ہماری مصلحت ہے، دین دنیا کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے، اس سے ہمیں وہ روک نہ دے، کہ جو اصل میں عورت کے لیے بھی جس میں اصلاح ہے، اس کے گھر کے لیے بھی جو کہ زیادہ بہتر ہے. اور مرد کو بھی چاہیے کہ اگر ایسی صورت ہو تو وہ انتقامی کارروائی نہ کرے کہ عورت نکلتی ہے تو اس کے پیسوں پہ اس کے ہمیشہ یعنی نظر ہو. عورت جتنی بھی صاحب ثروت ہو، مرد کا اس میں کوئی حق نہیں ہوتا، شرعی حق پھر بھی عورت پر خرچ کرنے کا یعنی 100% ذمہ داری شوہر ہی کی رہتی ہے. اگلی نصیحت بھائیو، وہ گھروں کے جو راز ہیں ان کی حفاظت ہے. گھروں کی اصلاح کے حوالے سے اگلی بات یہ کہ جو گھروں کے راز ہیں ان کی حفاظت کی جائے. اس میں 3 طرح کی باتیں آتی ہیں. ایک یہ کہ جو لطف اندوزی کے یعنی جو آپس کے خاص تعلقات کے جو راز ہیں ان کی حفاظت، اور دوسری بات یہ کہ جو آپس کے جھگڑے ہیں ان کو آگے پھیلنے نہ دیا جائے، یعنی جو ازدواجی یا جو زوجین کے درمیان جو جھگڑے ہیں ان کو سنبھال کے رکھا جائے. اور تیسری بات ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی خصوصیت، پرائیویسی کے خلاف جو چیز ہے جس کا آگے بتانا گھر کو یا گھر کے بعض افراد کو نقصان پہنچاتا ہو، اس سے بھی اجتناب کیا جائے. یہ تینوں جو چیزیں اس میں آتی ہیں کہ گھر کے جو راز ہیں ان کی حفاظت کی جائے. پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بدترین لوگوں میں سے وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین جو درجے کا وہ شخص ہے، وہ ایسا بندہ جو کہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور وہ بیوی اس کے پاس ہے، یعنی کہ جو میاں بیوی کی حیثیت سے، اور پھر اس کے راز کو وہ افشا کر دے. وقد افضى بعضكم الى بعض. تو یہ اسی طرح اس کی حرمت کی دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، اور مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ شاید کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ آگے کہتا ہے جو کچھ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا، اپنے اہل کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کیا، اور شاید کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت آگے بتاتی ہے اس چیز کو جو کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا. تو لوگوں میں بالکل سناٹا چھا گیا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. تو میں نے کہا، اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ جی اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورتیں بھی ایسا کہتی ہیں اور وہ مرد بھی ایسا کہتے ہیں. اس طریقے سے ہو رہا ہے ان معاشرے میں. تو آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح نہ کیا کرو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ شیطان ایک شیطانہ یعنی مؤنث شیطان، اس سے ایک راہ پر وہ اس کے پاس آئے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اس سے اس طرح سے تعلقات قائم کریں. پھر اسی طرح کی حدیث ہے کہ ابو داؤد میں بھی آتی ہے. تو وہ حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی مرد ایسا ہے کہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے، اپنا دروازہ بند کر لے اور اپنا پردہ اوپر ڈال لے، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ بیٹھے اور کہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، تو لوگ خاموش ہو گئے. تو پھر آپ نے عورتوں سے یہی بات پوچھی
کہ کیا تم میں سے کوئی ایسی ہے جو آگے اس طرح کی بات بتائے، تو وہ بھی خاموش ہو گئیں. ایک لڑکی اپنے گھٹنے کے بل بیٹھی، اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی تاکہ ان کو دیکھے، ان کی بات سنے. اس نے کہا کہ وہ بھی ایسے کرتے ہیں، مرد بھی ایسے کرتے ہیں، عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شیطان سے راہ پہ ملے اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ پہلی قسم جو رازوں کی جس کا افشا کرنا حرام ہے. دوسری قسم جو میاں بیوی کے آپس کے اختلافات ہوں ان کی حفاظت. اس بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپس کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ جب آگے بتائے جاتے ہیں تو بسا اوقات وہ مسئلہ ایک دن میں حل ہو جانا ہوتا ہے، وہ مہینوں میں بھی حل نہیں ہوتا، وہ ناقابل حل بن جاتا ہے بعض دفعہ. یعنی جو ایک سمپل چیزیں، سمپل اختلافات وہ انتہائی پیچیدہ بن جاتے ہیں جب ان کو خام خواہ آگے پھیلا دیا جاتا ہے. اور یعنی حتیٰ کہ یہ نوبت آتی ہے کہ وہ دو شخصیتیں جو کہ سب سے قریب ہوتی ہیں ایک دوسرے کے، وہ آپس میں کسی کے ذریعے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے صرف تب آنی چاہیے جبکہ کوئی صورت آپس میں پیچ اپ ہونے کی نہ نکل سکے، صلح کی نہ نکل سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے رہنمائی فرمائی ہے کہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ مرد کے گھر والوں میں سے ایک ہو، ایک حکم ہو، ایک ثالث ہو، ایک عورت کے گھر والوں میں سے ہو، وہ آپس میں بیٹھ کر مسئلہ حل کریں. ایک اب ہے جبکہ آپس میں کوئی صورت حل کی نہ نکل سکے. عام اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو میاں بیوی کے اختلافات ہیں وہ بالکل ایک تنگ دائرے کے اندر رہیں، وہ وہاں سے نکلنے نہ پائیں، اور حتی الامکان ان کو وہیں پہ حل کرنے کی کوشش کی جائے. نکلیں گے تو ان کو حل کرنا اتنا ہی دشوار ہوتے رہتا ہے. تیسری جو قسم رازوں کی حفاظت کی، وہ کہ جس چیز سے گھروں کو نقصان، کوئی بھی ایسا راز، کوئی بات ایسے گھر کی جس کو آگے بتانے سے گھر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کو بتانا جائز نہیں ہے. لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو نہ دوسروں کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، جیسے کہ مسند احمد میں حدیث ہے. اس کی ایک مثال جو قرآن مجید میں دی گئی ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ اللہ تعالی نے مثال بیان کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کے تحت تھیں، اور ان دونوں عورتوں نے ان دونوں سے، اپنے شوہروں سے خیانت کی. ان کی خیانت کیا تھی اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے بدکاری نہیں کی. نوح علیہ السلام کی خیانت، ان کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ دو لوگوں کو کہتی کہ یہ مجنون ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ جب ان کے پاس مہمان آتے تو وہ لوگوں کو جا کے ان کی قوم کو بتایا کرتی. دوسری روایت میں ابن کثیر میں اس طرح سے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی خیانت یہ تھی کہ وہ ان کے رازوں کو افشا کیا کرتی تھی. جو نوح علیہ السلام کے پر جب کوئی بندہ ایمان لے آتا وہ جا کے قوم کو بتاتی، اس کی بیوی جا کے قوم کو بتاتی تاکہ وہ ان کے لیے برا ہو سکے. اور اسی طرح لوط علیہ السلام کے پاس جب مہمان آتے تو وہ لوگ جو کہ بدکاری میں ملوث تھے، مرد آپس میں جو بدکاری کیا کرتے ان کو جا کے بتاتی تاکہ وہ ان کو اپنا نشانہ بنا سکے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اس سے محفوظ رکھے. دیکھیں اللہ نے یہاں فخانتاہما، ان کی خیانت کی ہمارے سامنے مثال بیان کی. تو یہ جو بھی ایسے راز ہیں جن کو آگے بتانا نقصان دہ ہو سکتا ہے، خود بھی اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دینی ہے کہ اس کی حفاظت، گھروں کے اندر ہی وہ باتیں رہنی چاہیے، ان کی حفاظت ہونی چاہیے. اگلا عنوان بھائیو جو کہ ایک اہم چیز گھروں کی اصلاح کے لیے، وہ گھروں میں اچھے اخلاق کو رواج دینا ہے، اخلاقیات پہ گھر والوں کی تربیت کرنا ہے. اس حوالے سے چند ایک مختصر گزارشات ہیں. پہلی بات ہے کہ نرمی کو فروغ دیں گھر میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، ادخل علیہم الرفق، تو نرمی کو ان پر داخل کر دیتے ہیں. اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ ان اللہ اذا حب اہل بیت ادخل علیہم الرفق، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان پہ نرمی کو داخل کر دیتے ہیں، یعنی ان میں سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کا نرمی کرنے لگتے ہیں. اور یہ گھر کی سعادت کی یقیناً ایک نشانی ہے. جب
میاں بیوی کے درمیان اور ماں باپ اور بچوں کے درمیان، بچوں میں آپس میں نرمی کا معاملہ ہوگا تو وہ ایسے نتائج یہ چیز لے کر آتی ہے جو کہ کبھی بھی سختی کے ساتھ نہیں آ سکتے. تو ہمارا جو اصلی رویہ ہے وہ نرمی کا ہونا چاہیے. سختی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ سختی ہونی چاہیے. اصل ڈیفالٹ کیا ہونا چاہیے؟ وہ نرمی ہونی چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہیں، رفق کو، نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور رفق پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو کہ سختی پر عطا نہیں فرماتے یا کسی اور چیز پر عطا نہیں فرماتے. اخلاقیات کے حوالے سے اگلی بات یہ جو کہ نقطہ نمبر 22 ہے کہ گھر والوں کی گھر کے کاموں میں مدد کرنا، ہاتھ بٹانا. بہت سے مرد ایسے ہیں جو کہ اس بات کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ کسی بھی کام میں ان کا ہاتھ بٹا دیا جائے، گھر کا کوئی کام کیا جائے. اور بات یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی قدر و قیمت، منزلت کم ہو جائے گی. تو یہ بات سیرت میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخیط ثوبہ ویخصف نعلہ ویعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ اپنا کپڑا اس میں بھی سلائی کر لیا کرتے تھے، اپنی جوتی بھی ٹھیک کر لیا کرتے تھے. جو مرد گھروں میں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں وہ کیا کرتے تھے. جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، انہوں نے یہ اس طرح سے جواب دیا. ایک روایت میں یہ کہ وہ بشر میں سے ہی ایک بشر تھے، وہ اپنا کپڑا صحیح کرتے، اپنی بکری کا دودھ دھو لیتے تھے اور اپنے آپ کا خود خیال کرتے تھے. اسی طرح دوسری روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے، جب نماز کا وقت آتا تو وہ نماز کے لیے نکل جاتے. بھائی اگر ہم یہ کام کریں، گھروں میں اس کو رواج دیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اپنے گھر والوں کی مدد بھی ہو جائے گی، اور تیسری بات یہ کہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہوگا، تکبر ہمارے اندر سے نکل جائے گا اگر ہم بھی وہ کام کرنے لگیں گے. یعنی بعض دفعہ مرد آتا ہے، وہ بیوی سے اس نے کھانے کا مطالبہ کیا، بچہ دودھ مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، اور ہنڈیا جو ہے وہ اوپر چولہے کے اوپر پڑی ہے، اور نہ وہ اس نے بچے کو پکڑنا ہے، نہ اس نے ہنڈیا کو دیکھنا ہے، اور نہ کھانے میں تاخیر برداشت کرنی ہے. تو کس طرح سے معاملہ چلے گا؟ یعنی کوئی گھر میں کام وہ ہاتھ بٹائے گا تو گھر کا دیکھیں کتنی اچھی فضا ہوگی، اچھا ماحول ہو جائے گا. تو اس طریقے سے عورتوں کے بھی جو مصروفیات، مجبوریاں ہیں، اس کا ظاہر خیال رکھنا ضروری ہے مردوں کے لیے. ہاتھ جہاں پر ہو سکتا ہے ہاتھ بٹائیں اس کا. بے شک اصلی ذمہ داری یہ اپنی جگہ ہوتی ہے، اصلی ذمہ داری گھر کی عورت کی ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ مرد اس کو ہاتھ لگائے گا یا اس میں ضرورت کے وقت ہاتھ بٹائے گا تب بھی اس کے یعنی شان کے خلاف بات ہو جائے. نمبر 23 اخلاقیات کے حوالے سے اگلی بات یہ ہے کہ گھر میں مزاح، لائٹ جو گفتگو، اچھے انداز میں جو مذاق ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے جو پیش آنا ہے، اس کی وجہ سے ایک سعادت، ایک اچھی خوشگوار جو ماحول ہے وہ گھر میں پیدا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ بکر یعنی کماری سے شادی کریں، اس کے بجائے یہ بتائی کہ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ کہ کیا تم نے کماری سے شادی کی ہوتی کہ تم اس سے یعنی ہنسی دل لگی کرتے اور اس سے مداعبت یا اس سے کھیل یا ہنسی دل لگی کرتے. اسی طرح دوسری حدیث میں کہ ہر چیز جس میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو وہ لہو و لعب ہے سوائے 4 چیزوں کے. اس میں سے ایک آپ نے بیان کی ملاعبۃ الرجل امرأتہ، اور مرد کا اپنی عورت کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں نہایا کرتے تھے. اس حوالے سے بھی آگے ان کے مزید بیان ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک ملاطفہ، مزاح، اچھا جو مذاق ہے اس پہ دلالت کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے کے ساتھ مذاق، یہ تو اس میں بہت ساری مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں. یعنی بہت مشہور یہ بات ہے کیسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ آپ مزاح فرمایا کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے. اور وہ لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر جاتے ہیں تو بچے کتنے خوش ہوتے تھے ان کے آنے پر. ان کا جو رویہ تھا بچوں کے ساتھ وہ ایک وجہ تھی بچوں کے یعنی خوش ہونے کی. اور وہ مختلف روایات میں اس طریقے سے آتا ہے کہ جب آپ آتے تو پہلے بچوں کو آگے لایا جاتا. حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو ان کے گھر والوں میں سے بچوں کو پہلے آگے کیا جاتا
تو ایک دفعہ مجھے آگے لایا گیا، آپ سے مجھے اپنے آگے بٹھایا، پھر حضرت فاطمہ کے کسی ایک دو میں سے ایک بیٹے کو لایا گیا، حضرت حسن حسین میں سے ایک کو، تو آپ نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، یعنی اونٹ پہ سوار تھے مدینہ میں جب داخل ہو رہے تھے، تو مجھے لایا گیا، آپ نے مجھے آگے بٹھا لیا، اور پھر جو دوسرے جن کو بچے کو لایا گیا حسن یا حسین، ان کو پیچھے بٹھا لیا. تو اس طریقے سے ہم مدینہ میں 3 افراد ایک اونٹ پہ داخل ہوئے. اور دوسری طرف بعض گھر ایسے ہیں، مرد آتا ہے، عورت بیوی ایک طرف گھس جائے، بچے سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں، جو ہنسی مذاق آپس میں کوئی ہو رہا ہوتا ہے سب اس سے رک جائیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہی اس کی ایک جو روب دبدبہ اس کی شان کے مطابق یہی چیز ہے. تو ایسی طبیعت جو بندہ اپنے اندر پایا، اس کو حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن ابن علی ان کو پیار کیا، بوسہ دیا، تو اب اقرع ابن حابس پاس بیٹھے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا. اگلی بات نمبر 24 یہ کہ جو گندے اخلاق ہوں ان کو گھروں میں روکنے کی کوشش کرنی ہے. اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کی، ان میں سے بعض مثالیں ذکر ہوئی، جو گندے اخلاق ہیں اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. ایسا کوئی بھی فرد نہیں جس میں کہ کوئی بھی غلط چیز نہ ہو، کوئی گندی صفت نہ ہو. یعنی تمام افراد میں خامیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، ہر بندہ جو ہے کمی کوتاہی کا شکار ہوتا ہے. تو اگر کسی سے جھوٹ سرزد ہوتا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اس قسم کے جو غلط اخلاق ہیں وہ ہوتی ہیں، تو ان کو روکنا، اس پہ تربیت کرنا کہ اس سے چھوٹ جائے ضروری ہے. اور بعض دفعہ ایسی جب یہ موضوع ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے اس کا واحد طریقہ پٹائی کرنا ہے. جب کوئی بچہ جھوٹ بول لے، غیبت کر لے، کوئی بھی ایسا گندا اخلاق ہے، اس کا واحد طریقہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے پٹائی کرنا ہے، اس کو مارنا بس. حالانکہ بھائیو حدیث میں ہمیں جس کی رہنمائی کی گئی، ایک اور جو تربیتی طریقہ ہمیں یعنی تربیت کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یعنی مستدرک حاکم میں حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اطلع على احد من اہل بیتہ کذب کذبة لم یزل معرضا عنہ حتى یحدث توبہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ گھر والوں میں سے کسی نے کوئی جھوٹ بولا ہے تو وہ اس سے اعراض برتتے حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے. تو یہ جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اعراض برتنا، اس کی طرف دھیان نہ دینا، اس کی طرف توجہ نہ دینا، بات چیت نہ کرنا اس سے، یہ نہایت مؤثر ایک ذریعہ ہے. ضروری نہیں کہ ہر چیز اس کی تعدیب کا طریقہ مار پٹائی ہو، یعنی یہ ایک مؤثر طریقہ ہے جو حدیث میں بتایا گیا کہ جب کوئی آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے جھوٹ بولا ہے تو اس سے اعراض برتتے، اس کی طرف توجہ نہ دیتے. تو یہ بھی بچے کے لیے ایک سزا ہوتی ہے کہ ابا جان میری طرف نارمل نہیں رہے، میرے ساتھ میرے بے توجہ ہی ہے، ان کی میرے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے. یہ بھی ایک مؤثر طریقہ ہے جس کو ہمیں بھی ایسے حالات میں گھروں میں فروغ دینا چاہیے. اگلی بات اخلاقیات کے حوالے سے، یہ حدیث میں آتا ہے علق الصوت حيث يراه اهل البيت، کوڑے کو، درے کو ایسی جگہ لٹکاؤ کہ گھر والے اس کو دیکھیں. اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے محدثین نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ مردوں کے درے مارو، کوڑے مارو گھر والوں کو، مراد یہ کہ ان کو پتا اگر ہم غلط کام کریں گے تو ہمیں ہماری پٹائی ہو سکتی ہے، تعدیب ہو سکتی ہے. مرد کا اس لحاظ سے ایک روب خوف ہونا چاہیے کہ اگر غلط کام کیا، خلاف شرع کام کیا، کوئی منکرات کی، غلط اخلاق اپنائے، تو یہ جو ہمارے ابا جان ہے یا شوہر ہے اس کی طرف سے تعدیبی کارروائی جس طریقے سے بھی تعدیب ہو، جیسے مناسب ہو، اور جو بچے کی مثلا سٹیج ہے اس کے حساب سے طریقہ جو بھی ہو، لیکن ان کو یہ بتاؤ کہ یہ تعدیب ہمارے لیے یعنی تیار ہے، وہ پھر ہونے میں جو دیر نہیں لگے گی. تو اس کا اس چیز کا ایک خوف یا اس کی اس حدیث میں یعنی ہمیں نشاندہی کی گئی. مارنا پیٹنا یہ اصل نہیں ہے، یہ بنیاد نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہمیں شریعت میں سکھایا کہ جب بھی کوئی غلط بات ہو اس پہ تمہیں مارنا ہے، واحد طریقہ مارنا ہے، بلکہ یہ تب ہوگا جبکہ باقی جتنے وسائل ہیں ختم ہو جائیں، نہ وہ کارآمد ہو، پھر اس کی طرف آیا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، بیوی کی طرف سے جب کوئی ایسی بات ہو تو پھر تیسری سٹیج پہ جب باقی کوئی طریقہ کارآمد نہ ہو پھر کہا گیا پھر ان کو مار بھی سکتے ہو، اس کی بھی شرائط بتائی گئی. اسی طرح بچوں کے معاملے میں 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، تو 3 سال تک مار نہیں سکتے اس کو،
نماز نہ پڑھنے پہ، صرف حکم دینا ہے، اس کو تربیت کرنی ہے. 10 سال کا ہو جائے پھر نہ پڑھے پھر اس کو مارنا ہے. تو یعنی اصل مارنا نہیں ہے، اصل یہ کہ مار اس وقت ہوگی جبکہ دوسرے طریقے یعنی ختم ہو جائیں، اس وقت مار کی طرف ہم مار کا سہارا لیں گے. لیکن دوسری طرف ایکسٹریم ہے تو بعض غیر اسلامی افکار سے متاثر لوگ کہتے ہیں کہ مار سرے سے خارج ہوتی ہے، کہ یہ تعدیب کا طریقہ بالکل ہے ہی نہیں. تو یہ بھی غلط ہے. ظاہر ہے اس کا تو قرآن حدیث میں صاف ذکر آ رہا ہے مارنے کا ایک تعدیب کے طور پہ. جہاں پہ ٹھیک ہے اس کا اصل نہیں ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں پہ اپنایا جائے گا، لیکن اس کو خارج نہیں کرنا. جہاں پہ ضرورت پڑ جائے وہی ایک طریقہ رہ جائے، پھر وہ استعمال ہونا چاہیے، وہ طریقہ بہرحال یعنی رہنا چاہیے. اگلی بات بھائیو، جو یہ اخلاقیات کے حوالے سے بعض نکات تھے. ایک موضوع جس میں ہم صرف عنوانات کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ اس میں ہر جو ایک عنوان ہے اس کو تفصیل طلب ہے، لیکن صرف عنوانات کا ذکر کرنے پہ ہی اتفاق کروں گا. وہ یہ کہ گھر میں جو منکرات ہیں ان کو ختم کرنا، منکرات خلاف شرع جو کام ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنا. مثلا غیر محرم جو رشتہ دار ان کا عورت کے پاس آنا جبکہ شوہر موجود نہ ہو. اسی طرح مردوں عورتوں کا علیحدہ بیٹھنا، اختلاط نہ ہونا جو فیملی وزٹ ہوتی ہیں اس کے اندر. یا اسی طرح ڈرائیورز ہیں، خادمائیں ہیں، ان کے ساتھ جو اختلاط ہے یا بے پردگی ہے اس سے ہوشیار رہیں. مخنث یا ایسے جو فساد ڈالنے والے لوگ ہیں ان کو گھروں سے نکالیں. جو ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کے خطرات سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں. ٹیلی فون سے، موبائل سے، اس کے شر جو کہ بہت اہم یقین ٹاپک ہے آج کل، اس سے اپنے آپ کو یعنی گھر والوں کو محفوظ رکھنا، اپنے گھر کی اس سے حفاظت کرنا. اسی طرح ہر ایسی چیز جس میں کہ کافروں کے دین کا کوئی شعار موجود ہو، ان کی خصوصیات میں سے کوئی چیز موجود ہو، یا ان کے کوئی معبود ہے، ان کے غلط جو طریقے ہیں اس میں جو مخصوص ان کے طریقے ہیں یا جو شعار ہے اس کو گھر میں نہ آنے دینا. ایسی تصویریں جو ذی روح کی تصویریں ہیں، جانور ہیں یا انسانوں کی تصویریں ہیں، ان کو گھروں سے ہٹا دینا. سگریٹ نوشی سے گھر کو محفوظ رکھنا. کتے پالنے سے اجتناب کرنا. اسی طرح گھروں کی ایسی ڈیکوریشن اندر باہر سے جو کہ یعنی خلاف شرع ہے، اس سے بھی اپنے گھر کو محفوظ یعنی اس سے محفوظ رکھنا. یہ بعض منکرات ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے منکرات ہیں. یہ صرف ایک اشارہ ہے کہ جو بھی منکرات ہوں ان سے اپنے گھر کو محفوظ رکھنا یہ یقیناً گھر کے اصلاح کے لیے بھی نہایت اہم یہ چیز ہے. اس میں ہر موضوع تفصیل طلب ہے. اگلی بات یہ نمبر 37، یہ 11 تو پیچھے نکات جو تھے یہ صرف عنوانات کے، ان کا عنوان صرف ذکر کیا ہے. اگلی بات یہ کہ گھر کی جو ڈیزائن ہے، جو اس کا محل وقوع ہے، وہ اس کا اچھا انتخاب کیا جائے. مثلا یہ کہ گھر مسجد کا قریب ہو، اس کا بڑا فائدہ رہتا ہے. ایک تو تلاوت کی آواز آتی ہے، عورت بھی اس سے مستفید ہو سکتی ہے، بچوں نے بھی بعض جماعت نماز کے لیے جانا ہے باپ کے بغیر بھی تو وہ بھی خطرہ نہیں ہوتا، آرام سے جا سکتے ہیں. حلقات میں جانا ہے، حلقہ تحفیظ قرآن سے مسجد میں ہوتا ہے، آرام سے وہاں پہ جایا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے اس کے یقیناً بہت یعنی فائدے ہیں. اسی طرح اگر ایسی جگہ نہ ہو جس میں کہ ایسی عمارت میں گھر لینے سے پرہیز کیا جائے جس میں کہ فاسق فاجر لوگ مثلا رہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے جو جن کا کوئی دین کی طرف دھیان نہیں ہے، یا کافر لوگ. ایسے کمپاؤنڈز ہیں آپ جانتے ہیں جس میں کہ درمیان میں یعنی ایک کمپاؤنڈ ہے، رہائش کے درمیان میں ایسا سوئمنگ پول ہے جس میں کہ مکس سوئمنگ ہوتی ہے. تو ایسی جگہوں پہ ظاہر ہے اس کا اثر تو پڑے گا، بندے پہ خود بھی پڑے گا، آگے گھر والوں پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ایسا گھر ہو جو کہ نہ دوسروں پر وہ یعنی پردہ پوشی کا انتظام صحیح ہونا چاہیے، نہ وہ اس کا گھر خود بے پردہ ہو رہا ہو، نہ پڑوسیوں کا گھر اس کے سامنے بے پردہ ہو رہا ہو. اگر ایسے ہو جائے تو پردے ڈال کے یا پارٹیشن وغیرہ سے آپ یعنی مدد لے سکتے ہیں. اور گھر کی ڈیزائننگ میں کہ بھی مردوں کی بیٹھک علیحدہ، عورتوں کی علیحدہ، انٹرنس مردوں کی علیحدہ، عورتوں کی علیحدہ. اور ممکن ہے کہ ایسی ہر جگہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، جہاں پہ ممکن نہیں ہے وہاں پہ ٹیمپریری چیز بھی لگائی جا سکتی ہے، پردے لگائے جا سکتے ہیں، پارٹیشنز لگائی جا سکتی ہیں. تو شریعت کے حکم کو جہاں تک یعنی پورا کرنا ہے، جو بھی وسائل اس میں یعنی ممکن ہو ان کے ذریعے سے. اسی طرح جو کھڑکیاں ہیں ان کو ڈھانپ کے رکھا جائے جبکہ باہر سے یعنی بے پردگی کا اندیشہ ہو، خاص طور پہ رات کے وقت.
جو WC بنائے جائیں ان کو قبلے کی طرف یا قبلے کی طرف کرنے سے اس میں پرہیز کیا جائے. کھلا گھر حدیث میں اس کو سعادت کی نشانی بتایا گیا ہے، اس کو اختیار کرنا وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اور صحت کے حوالے سے کہ ہوادار گھر ہو اور وہاں پہ سورج کی روشنی آتی ہو، مثلا اس قسم کی جو چیزیں ہیں جتنی بندے کے پاس استطاعت ہو آرام سے کر سکے اس کا بھی خیال رکھنا ایک اچھی گھر کی اصلاح میں ایک مفید چیز ہے. نمبر 38 یہ کہ پڑوسی کا انتخاب اچھا انتخاب کریں. اس میں بھی صرف ایک عنوان پہ ہی اتفاق کروں گا. پڑوسی کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے گھر والوں پہ، اپنے آپ پہ بندے پہ اثر ہوتا ہے، ضرورت کے وقت کام آتا ہے. تو جو اچھا پڑوسی ہے حدیث میں اس کو بھی ایک یعنی سعادت کی علامت بتایا گیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامہ، کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو میری قیام گاہ ہے وہاں پہ برے پڑوسی سے. فإن جار البادیہ یتحول، کیونکہ صحرا میں کہیں پڑاؤ ڈالا ہے، جو ساتھ پڑوسی اس نے تو کل کو تلے آنا ہے. لیکن جب آپ کا مستقل رہائش گاہ ہے، پڑوسی وہاں پہ گندا پڑوسی آ جائے تو یہ آدمی کی بدبختی کی ایک علامت ہوتی ہے. اس سے پھر انہوں نے پناہ مانگی ہے. تو اس کا اچھا انتخاب کرنا پڑوسی کا. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں جہاں پہ گھر لیا کوشش کرتے ہیں خود سے پلاننگ کر کے دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کے کہ بھئی ساتھ ساتھ گھر کوئی خالی ہے یا اڑوس پڑوس کا وہ بھی وہاں کے آباد ہو جائیں. یعنی خود سے کوشش کر کے بھی ایک اچھی لوکیلٹی وہاں پہ ڈیولپ کی جا سکتی ہے اگر ممکن ہو تو. اسی طرح بھیا جو گھر کی اصلاح کی چیزیں ہیں، یعنی گھر میں فیسلٹیز ہیں، فرض کریں گیزر ہے، واشنگ مشین ہے، اس طرح کے ڈرائر ہے، جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی دور حاضر کی جو سہولیات ہیں ان کو بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی اچھی چیز ہے کہ آدمی مناسب حد تک ایک معقول طریقے سے ان کو بھی گھر میں یعنی صحیح رکھے. جو کوئی چیز خراب ہو جائے تو بیوی مہینوں شور نہ مچاتی رہے، وہ بھی اس کی اصلاح کی طرف وہ توجہ دے. اور آخری بات یہ کہ گھر والوں کی صحت کا خیال رکھنا، سیفٹی کا خیال رکھنا، جو بھی اس حوالے سے بھی حدیث میں بہت کچھ ہمیں ملتا ہے. برتن کو ڈھانپ لیا کرو، گھروں کو اللہ کا نام لے کے دروازے کو بند کر دیا کرو، مشکیزہ کا منہ بند کر دیا کرو، شیطان اس طریقے سے اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا. تو اس میں ہمیں کئی یا مثلا رات کو آگ بجھانے کا حدیث میں حکم دیا گیا کہ تمہاری دشمن ہے، رات کو اس کو بجھا دیا کرو. ممکن ہے کہ چوہا آ کے اس کو کھینچ لے اور وہ آگ جو ہے اس سے پورا گھر جل جائے. تو اس طریقے سے سیفٹی کا آج کل اور اس میں میجرز آ سکتے ہیں. جس طریقے سے بھی جو سیفٹی کی چیزیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، صحت کے بارے سے بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ بعض گزارشات ہیں گھر کی اصلاح کے حوالے سے جو 40 نکات. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اسلامی گھر بنائے، گھروں کی ہم سب کے گھروں کی اصلاح فرما دے. اور گھروں میں جو بے دینی یا اصلاح کے نام پہ فساد بعض اوقات نظر آتی ہے، ہمارے گھروں سے اس کو مکمل طور پہ اس کا خاتمہ فرما دے. اللہ ہمارے گھروں کو اپنے نیک بندوں کے گھر بنا دے، دیندار گھر بنا دے. اللہ ہماری اس میں مدد فرما کہ اپنی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنے بچوں کی اصلاح ہم کر سکیں. ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے بہن بھائیوں کی اصلاح فرما، ان کی بھی نسلوں کی اصلاح فرما دے. اللہ اپنے اس دور میں، فتنوں کے دور میں بھی اپنے گھر والوں کی اسلامی تربیت کرنے میں اللہ ہماری خصوصی مدد فرما. اللہ ان کو برائیوں سے بچانے میں ہماری مدد فرما. اللہ ان کو دین سے جوڑے رکھنے میں ہماری مدد فرما. اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہمارے گھروں کو، ہماری بیویوں بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ خیر کی چابیاں بنا دے ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی. اللہ ہمارے گھروں کو نیک لوگ وہاں پر رہیں، اچھے کاموں کے وہ مراکز بن جائیں، ہر طرح کی جو برائیاں ہیں ہمارے گھروں سے اس کا خاتمہ ہو جائے. اللہ ہم میں سے جو ایسے ہیں جن کو اولاد کی نعمت نہیں ملی، اللہ ان کو اچھی اولاد، نیک اولاد، صالح اولاد نصیب فرما. جن کی بھی اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے بیٹھنا قبول فرما لے، اس مجلس کو مبارک بنا. اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اہل خانہ پہ اے اللہ خصوصی رحم و کرم فرما، ان کے رزق میں، کاموں میں، ان میں برکت عطا فرما. اے اللہ کہنے والا سننے والے تمام جو لوگ ہیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہماری جو کچھ بھی آپ نے عطا فرمایا اس میں برکت عطا فرما.
اپنے دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔